محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا انگریز کی نورالدین جہانگیر کے دربار میں آمد کے متعلق، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے پرتگال، ولندیزی اور فرانسیسی قوموں کے متعلق کہ وہ لوگ کب اور کس مقصد کے لیے ہندوستان میں آئے تھے۔ تو چلیے جناب ابتدا کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 1612 عیسوی میں جب انگریز نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو اس سے کہیں پہلے پرتگال اور دوسری یورپین قومیں ہندوستان میں اپنے ڈیرے ڈال چکی تھی۔ ہندوستان کے مغربی ساحل پر ایک مشہور پرتگیز سیاح واسکو ڈی گاما 1498 عیسوی میں چند جہاز لے آیا۔ وہ کالی کٹ شہر میں داخل ہو گیا۔ وہاں کا راجہ زمورن تھا۔ زمورن نے واسکو ڈی گاما کو پرتگال کے بادشاہ کے نام ایک خط دیا۔ زمورن کے اس خط میں لکھا تھا: میرے ملک میں دار چینی، لونگ، کالی مرچ اور ادرک کثرت سے ہوتے ہیں۔ میں ان چیزوں کے بدلے تمہارے ملک سے سونا، چاندی اور مخمل وغیرہ چاہتا ہوں۔ اس طرح 1498 عیسوی سے یہ تجارت شروع ہوئی اور 1600 عیسوی تک ہندوستان کی بحری تجارت پرتگالیوں کے ہاتھوں میں رہی۔ تجارت کے بہانے انہوں نے گوا کے مقام پر ایک مضبوط قلعہ بھی تعمیر کر لیا۔ یورپ کی دوسری قوموں نے جب یہ دیکھا کہ پرتگال کے لوگوں نے ہندوستان سے تجارت کر کے خود کو مالا مال کر لیا ہے تو یہ دوسری قومیں بھی ہندوستان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تجارت کے غرض سے آنے والی قوموں میں کامیابی صرف فرانس اور انگلستان والوں کو ہوئی۔ 24 ستمبر 1599 عیسوی میں لندن کے چند تاجروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ مشرقی ملکوں سے تجارت کرنی چاہیے۔ اس غرض کے لیے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کمپنی میں لندن کے 200 سے زیادہ تاجر تھے۔ 21 دسمبر 1600 عیسوی میں انگلستان کی ملکہ الزبتھ نے اس کمپنی کو ہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت دے دی اور اسے پورا اختیار بھی دے دیا۔ اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا گیا۔ 1612 عیسوی میں اس کمپنی کے کچھ انگریز ہندوستان پہنچے۔ یہ لوگ مغربی ساحل سے سورت شہر میں داخل ہوئے۔ یہ گجرات کا شہر اور اہم تجارتی بندرگاہ تھا۔ ان کے بعد ہالینڈ کے دلندیزی اور فرانسیسی بھی آ گئے۔ ان سب قوموں نے اپنی آمد کا مقصد تجارت ہی ظاہر کیا، مگر یہ ان کا دھوکہ اور فرار تھا۔ یہ لوگ تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے اور یہ اس چڑیا کو شکار کرنے کی غرض سے آئے تھے، یعنی پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا رہے تھے۔ جب انگریز آئے تو اس وقت تک پرتگیزی اپنی پوزیشن مضبوط بنا چکے تھے، اور اگر انگریز قوم تھوڑے دن اور نہ آتی تو پرتگیز پورے ہندوستان پر اپنا پرچم لہرا چکے ہوتے، مگر انگریز تو ان سے زیادہ چالاک تھا۔ اسی زمانے میں مغلوں اور رانا ادے پور میں جنگ ہو رہی تھی۔ ان دونوں قوموں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی طاقت بڑھاتے چلے گئے۔ انہی حالات میں پرتگیزوں نے مسلمانوں کے کچھ جہاز لوٹ لیے اور مسلمان تاجروں کو قید کر لیا۔ انگریزوں کے لیے تو یہ گولڈن چانس تھا۔ انگریزوں نے سوچا موقع اچھا ہے، اس سے پہلے کہ مسلمان پرتگیزوں پر حملہ کر کے اپنے جہاز اور تاجروں کو چھڑا لیں، ان کا یہ کام ہم کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمان ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً پرتگیزوں پر حملہ کر دیا اور خوب جم کر ان سے جنگ کی۔ پرتگیز بھاگ نکلے۔ اسی دوران سورت کا حاکم مقرب خان وہاں پہنچ گیا۔ انگریزوں نے فوراً سارا مال اور تاجر اس کے حوالے کر دیے اور اسے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے پرتگیزوں سے یہ سب کچھ چھینا ہے۔ مقرب خان بہت خوش ہوا۔ وہ انگریز کی چال کی گہرائی کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے خیال کر لیا کہ یہ انگریز بہت اچھے ہیں۔ اس چال کا فائدہ یہ ہوا کہ پرتگیزوں کا اثر ختم ہو گیا اور انگریزوں کو تجارت کا خوب موقع مل گیا۔ اب برطانیہ نے اپنے سفیر بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ شاہی دربار میں اثر و رسوخ پیدا کیا جائے۔ سب سے پہلے جس سفیر نے نورالدین جہانگیر سے ملاقات کی اس کا نام ویلم ہانکس تھا۔ پھر تھامس بیسٹ، پھر تھامس کیرچ اور ویلم ایڈورڈ آئے اور مغلیہ دربار میں پہنچے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب انگریزوں نے اپنی حکومت کو لکھا کہ کسی ہوشیار ترین آدمی کو بھیجا جائے تاکہ کامیابی ہو سکے۔ انگلستان کے بادشاہ جیمز اول نے تاجروں کی درخواست پر غور کیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے تھامس رو کو بھیجا۔ تھامس رو فروری 1615 عیسوی کو انگلستان سے روانہ ہوا اور 1 جنوری 1616 عیسوی میں سورت پہنچا۔ سورت پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے برہان پور میں شہزادہ پرویز سے ملاقات کی اور اسے تحفے تحائف دیے اور شہنشاہ نورالدین جہانگیر کے نام اس سے ایک سفارشی خط لکھوایا۔ یہ خط لے کر تھامس رو آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت نورالدین جہانگیر کا پایا تخت آگرہ میں تھا، اور یہاں سے ہم اپنی اصل کہانی کا آغاز گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس کا عنوان ہے انگریز نورالدین جہانگیر کے دربار میں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔